چاہتا تھا کہ میں ایک ہائی فائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ہائی فائی اس سے بھی آگے کی کوئی چیز بناؤں جو کہ بہت دور میں بیٹھ کے بھی پہچان لے کہ میرا رب میرا اللہ اور ایک کوئی زندگی کا مقصد ہے، اتنی بڑی گیم کو ہینڈل کر لے، انسان سے پہلے زمین آسمان، جنت جہنم، خیر اور شر، اعمال کے ریزلٹس، اور اس کے بعد فرشتے اور جن، آفتیں، موت، یہ سب پہلے اللہ نے ڈیزائن کر لی تھی۔ اور اگر وہ اس حدیث پہ آتے ہیں کہ 6-7 دنوں کی تخلیق، تو اس میں تمام چیزیں ملتی ہیں۔ تو پارٹ 1 کیا ہوا؟ پہلا وہ ٹائم تھا جب ہم اللہ کے پاس تھے، دوسرا عالم ارواح کا ٹائم ہوا، پھر 6 دن آئے جن میں تمہاری تخلیق ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور عرش پہ جلوہ افروز ہوا۔ جلوہ افروز کا مطلب کہ عرش کے تھرو اب کنٹرولنگ چل رہی ہے، اور پیچھے اللہ کرسی پہ بیٹھ کے سب کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں، اعمال لے کے آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام عرش تک جاتے ہیں، کچھ فرشتے پہلے آسمان تک جاتے ہیں، کچھ فرشتے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اور ان کی اتنی ایکوریٹ اور اتنی سپیڈی ٹریولنگ میرے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو بتایا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگی یا 1,000 سال کے برابر ہوگی۔ اور پھر اس سارے کے بعد اللہ تبارک اب اس سارے کے بعد آئی ہوپ کہ اللہ کی ذات لامکان، اور وہ بادل، وہ ہوائیں، وہ پانی، اور ابھی بھی آتا ہے کہ اللہ کا عرش پانیوں پہ ہے، اور پہلے بھی پانیوں پہ تھا، اب وہ بادل تھا جس پہ وہ اس کی ذات پہلے تھی یا اس کی صفات تھیں۔ ہمیں تو پانی سے مراد، ہمیں تو پانی سے بہتی ہوئی کوئی چیز سمجھ آئے گی، ہوا دیکھ نہیں سکتے، بادل ہم سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے انٹلیکٹ کے حساب سے بتا رہے ہوں کہ اس نے پھر وہ بادل، وہ ہوا، پھر اس کے بعد قلم، پھر عرش، پھر خیر اور شر، پھر آدم، ان کو بنانے کے بعد پھر یہ 6 دن کی کنسٹرکشن پوری کی، اور یہ 6 دن کی کنسٹرکشن ٹائم میں نہیں ہوئی ہے، ایک ہی ٹائم پہ ہوئی ہے ساری۔ دیٹس کالڈ کن فیکون۔ لیکن جب مجھے اور آپ کو اس میں ڈالا، تو میرے اور آپ کے انٹلیکٹ کو سمجھانے کے لیے اس کو اتنا کھول کے بتایا، اتنا سلو ڈاؤن کر کے بتایا، وہاں پہ ٹائم آتا ہے۔ ٹائم، اچھا یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ عالم برزخ میں ٹائم کیا ہے، جو ہمارے پہلے ڈسکشنز بھی رہی ہیں، اور عالم ارواح میں ٹائم کیا تھا، اور یہ یوم جو آتا ہے 6 یوم، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب جو پہلے برزخ میں گیا اور جو آج برزخ میں جائے گا، وہ تو زیادتی ہوگی، جو پہلے مرا وہ زیادہ سزا میں ہوگا، اور جو آج جائے گا اس کے بس کم سزا ہوگی۔ در حقیقت یہ ٹائم کی قید سے یہ معاملہ ہی آزاد ہے۔ مطلب آپ باڈی میں ہیں تو آپ وقت اور ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمنشن میں ہیں، لیکن جیسے آپ سول کی فارم میں گئے، انرجی کی فارم میں کنورٹ ہوئے، تو آپ ٹائم سے آؤٹ ہیں، آپ ایک پرماننٹ اسٹیٹ میں ہیں تب، اور اس کا اطلاق ٹائم پہ نہیں ہے۔ جیسے ایک ٹائم پہ مومن مومن کے لیے یہ پورا 50,000 سال کا دن 4 فرض کے برابر ہوگا، اور ایک بندہ 50,000 سال سے ادھر ہی کھڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ مطلب وہ وہاں رک گیا اور مومن بڑھ رہا آگے، جس کو جہاں روک دیا گیا، تو روکنے کو کوانٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ ٹائم سے کوانٹیفائی کرنا ہے، تو وہاں پہ ٹائم ڈیمینشن ڈالی اللہ نے، وہ اس سے بہت آگے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے یوم ایام ٹائم میں نہیں ہے، دیز آر ڈفرنٹ ایراز، ڈفرنٹ حقیقتیں۔ تو پھر آدم اور آدم کی اولاد کو ایک فکس ٹائم پہ لے جا کے خیر شر، خوشی غمی، کامیابی ناکامی، ان تمام جوڑوں سے، اچھے برے حالات اور واقعات سے گزار کے اس کو دوبارہ سے میک شور کروایا کہ میرے پاس آ کے بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے سزا دیا تمہیں، دیٹس یور اون ڈیسیژن، میں نے کچھ نہیں تیرے سے زیادتی کی، اور میں تو اس چکر میں ہوں کہ تیری معافی کیسے ہو جائے۔ میں شفاعت کروں گا، نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک لوگ شفاعت کریں گے، بزرگ شفاعت کریں گے، فقیر شفاعت کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا اس کو معاف کر دے، قرآن شفاعت کرے گا، ذکر شفاعت کرے گا۔ میں تو بھائی جو سکرات الموت کی پرابلم ہے اس سے تجھے بخشنے کے چکر میں ہوں، لیکن اب تیرا من ہی نہیں کر رہا میرے قریب آنے کا، تو میں کیا کروں؟ تو ٹائم وہاں آتا ہے، لیکن جب وہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے کہ اب اس کا انٹلیکٹ نہیں سمجھ سکتا، اور وہ ٹائم بھی مالک ہی سیٹ کرتا ہے کہ یار اس کے انٹلیکٹ کو اتنا ٹائم دینا ہے کہ اس میں پورے کوائف ہو جائیں گے کہ اس میں اس کو سمجھ آ جانی چاہیے، 60 سال 70 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کسی کو 60 70 سال کی عمر مل جائے اور اللہ کو نہ پہچانے، تو اس کو وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ اس کو پورا ٹائم ملا۔ لیکن اگر کوئی ارلی میں دنیا سے چلا گیا، اس کو اتنا موقع نہیں مل پایا سنبھلنے کا، تو وہاں پہ اللہ رحیم ہے۔ لیکن جس کو پراپر ٹائم ملا اور اس کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں کیا، تو یہاں بھی اللہ ہی رحیم ہے، لیکن اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی اللہ کو دینے کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ موقع نہیں ملا۔ بھائی تم نے تو انٹلیکچولی سب کو دیکھا۔ اچھا اب یہاں پہ آ کے روح کیا چیز ہے اور نفس کیا چیز ہے؟
اور آپ کے ساتھ ایک قارین جو ہے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ شیطان کیا چیز ہے جس کے متعلق انسان کہتا ہے قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ میرے اس کے درمیان میں اربوں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، یہ مشرق مغرب کا فاصلہ ہو جاتا ہے، کاش۔ نفس ایک انرجی سٹیٹ ہے، اور نفس اس کو جن بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو روح بھی نہیں کہہ سکتے، اور نفس کے اندر ایک ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی ہے وچ از کالڈ قلب۔ قلب جو ہے جڑا ہے رب کے ساتھ، اور قلب کے اندر ایک ہڈن نالج ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نفس کو دونوں رستے بتائیں، اس کا مطلب ہے کہ عالم رواں میں نفس تھا، پھر اس نے خود پک اینڈ چوز کیا۔ یہ نفس ایسے ہے کہ خالی گلاس، ایک خالی پانی کا گلاس ہے، اگر اس میں کالا پانی ڈال دے تو یہ کالا ہو جائے گا، اگر اس میں دودھ ڈال دے تو یہ دودھ نظر آئے گا اس کے اندر سے۔ مطلب نفس اس نارمل پانی کی طرح جس میں اگر چینی ڈالیں گے تو میٹھا میٹھا ہو جائے گا، اور اگر نمک ڈالیں گے تو نمکین ہو جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو اس دل کو دنیا سے دور کر دے، اپنی مرضی کو دنیا سے دور کر دے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اور پھر جب اللہ کی طرف اس کا رخ ہو تو وہ ان تمام چیزوں کو، قرآن اور ذکر، ان تمام باتوں کو سمجھ کے اپنے رب کی معرفت، بڑائی، عظمت اور شان کو سمجھتے ہوئے اس سے اور پیار کرنے لگے، اور پھر اس کی روح کے اندر چھپا ہوا جو نور اور نالج اور ہدایت اور حکمتیں ہیں وہ اس کو عطا ہونے لگے، تو یہ نفس مطمئن، یہ خیر والی روح ہوگی کہ اے خیر والی روح اپنے رب کی طرف چل چل، اور اے خبیث روح اپنے رب کی طرف چل، کہ جب انہیں کہا جائے گا کہ اپنی روحوں کو باہر نکالو تو یہ وہ بکھر جائے گی، فرشتے کھینچ کھینچ کے نکالیں گے، ماریں گے۔ اب وہ روح ہوگی، وہ نفس ہوگا، وہ دل ہوگا، وہ شیطان ہوگا؟ نہیں، نفس ایک مرکب ہے جس میں تمام چیزیں ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ دو پانی ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایسے ہی جب شیطان اور نفس اور قلب یہ سیپریٹڈ ہوتے ہیں کسی بندے کے اندر، تو ہر ایک کے اندر سے الگ فائدے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ ایٹ ٹائمز وہ کبھی اپنے شیطان کو بھی ریلیکس کرنے کے لیے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز اپنے نفس، مطلب کو نفس کبھی شیطان کو مطلب غصہ جب آتا ہے تو اللہ کے دشمن کے ساتھ غصہ کیا جا سکتا ہے نا، جب آپ نے چلاکی مکاری دکھانی ہے تو میدان حق میں کیوں نہیں چلاکی مکاری دکھاتے؟ تو اس نفس کو شیطان کا رائٹلی استعمال سیکھنا ہے، اور اس نفس کو اس قلب سے وہ تمام نور لے کے آسمانوں کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ تو نفس مطمئن وہ نفس ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان میں فرق کر چکا ہے، اور اس کا دل سٹیبل دل ہے، قلب سلیم ہے، جو کہ اللہ فرماتے ہیں یہ سٹیبل ساؤنڈ ہارٹ ہے اس نفس کے پاس، یہ میرا مطمئن نفس ہے، اور اس کو کہتے ہیں مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چل۔ جب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، تو یہ روح جب اس نفس میں ڈالی جاتی ہے جو کہ باڈی کے اندر ہے، تو پھر یہ روح اس کو ایک انرجی سیل آ گیا اس کے اندر، جیسے اللہ نے سیل ڈال دیا، پلس اس کے اندر وہ نالج ڈیٹا بیس بھی ہے، پلس اس کے اندر وہ تمام عقل کو ایکٹیویٹ کرنے کے، نفس کو زندہ کرنے کے، شیطان کو بھی اس نے ایکٹیویٹ کر دیا۔ مطلب جیسے ہی آپ کے کمپیوٹر کے اندر اچھی فلم بھی ہے، بری فلم بھی ہے، اس کے اندر قرآن بھی ہے، اس کے اندر ڈرامے بھی ہے، جیسے ہی بجلی کا کنیکشن آیا وہ چل تو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس میں انٹرنیٹ آیا تمام چیزیں کھلنی شروع ہو گئی۔ ناؤ اٹس یور چوائس کہ آپ اس میں پک اینڈ چوز کیا کرتے ہیں۔ سو نفس از یو، نفس از می، لیکن اگر نفس شیطانی ہو جائے تو یہ خبیث نفس ہو گیا، یہ شیطان ہو گیا، اور اگر نفس اللہ والا ہو جائے تو یہ نفس قلب کی فارم اختیار کر گیا، اور پھر اگر یہ روحانی ہو جائے تو یہ نفس روح کے کپڑے پہن گیا۔ تو نفس ایکچولی ڈفرنٹ کپڑے اور فیزز بدلتا ہے، ڈپینڈز اپون کہ کس چیز کی کتنی انفلوئنس ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا کمپلیکس جو پروسیس میں نے سات زمین، سات آسمان، جنت جہنم، یہ تمام خیر شر بنایا، یہ سارا کچھ میں نے اس کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے، یہ بندے کے اندر شیطان تھا وہ بھی اس کے اندر ہے، فرشتہ تھا وہ بھی اس کے اندر ہے، فیصلہ تھا وہ بھی اس کے اندر ہے، نالج تھا وہ بھی اس کے اندر ہے، اپنے عالم الغیب کا نالج جو روح کی فارم میں تھا وہ بھی اس کے اندر ہے، صفات کا نالج بھی اس کے اندر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، اب جب اتنا اتنا زبردست انسان بنایا، اور پھر وہ جناب مطلب وہی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کوئی بندہ 200 ملین کا F-16 لے اور اس کے اوپر آلو چھولے رکھ کے بیچ رہا ہو، کریلے، بھنڈیاں، پیاز، ٹماٹر بیچ رہا ہو اس کے اندر بیٹھ کے، تو آپ ایسے بندے کو کیا کہیں گے مطلب؟ یا جس بندے کے پاس قرآن ہو اور صرف اس سے وہ لڑائیاں نکال رہا ہو، اور مطلب وہ لوگوں کو مطلب وہ ہدایت ہی نہ پائے اس سے، یا جیسے گدھے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ کتاب رکھ دی گئی تو اس سے پتہ ہی نہیں کہ اس کا استعمال میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اب سارا جو گیم تھی، مطلب اس گیم کے اندر آدم
سیمس لائک کہ جو لاسٹ کریشن تھی از دا شو اسٹاپر. اور جب آدم جتنے آنے تھے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رول بیک کر لوں گا. پھر اس پورے 7 زمین 7 آسمان کو میں رول بیک کروں گا، لپیٹ لوں گا. اب وہ لپیٹنے کا ایک کانسیپٹ ایسے بھی آتا ہے کہ جیسے پانی نکلتا ہے کسی سوراخ میں سے تو گھومتا 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 باہر نکل جاتا ہے. آسمان تو دھواں ایکچولی احادیث سے ثابت ہے. اور زمین کو اس سکا کے بچھایا گیا ہے، ہلتی تھی بیلنس کر دیا گیا. اوکے، اس سب کو رول کر دیا جائے گا کہ جب یہ بندے میرے پاس واپس آ جائیں گے اور آپ جزا کی طرف لے جایا جائے گا، میری اعلیٰ دنیا جنت جہاں پہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، یا ان کے اپنے گندے مال جو جہنم ہوں گی. اور ان سب کو میں نے ان 6 دنوں میں بنایا بائی دا وے. اور تمہیں پتا تھا اس بات کا کیونکہ اس سے پہلے تم میرے ساتھ تھے، پہلے دن میں تم میرے ساتھ تھے. باقی 6 ٹائمز تو میں تمہیں بتا دیے. یوم کا مطلب ٹائم نہیں ہے 1 بجے 2 بجے اتوار پیر منگل جمعرات جمعہ. یوم یہ نہیں ہے. یوم از اے ویری ڈیپ ڈاؤن ڈفرنٹ، ایک ایرا ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، ایک ڈائمینشن ہے. اب جب اتنا کچھ انسان کو پتا، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے احادیث اور قرآن سے ہی پڑھا کہ مجھے اللہ معاف کرے رات کو سوتے وقت کو تھوڑی کسی نے یہ سب باتیں بتائیں. تو جب اتنا نالج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود، اب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیری کر کے ہمیں بتایا تو ہم بے وقوف نہیں ہیں اس کو لینے کی بجائے ہم خود سے نتیجہ خاص کرتے پھریں کہ اس کے پیچھے ہمارا میننگ کیا ہوگا. اور مقصد اس سب کے پیچھے کیا کہ میرے رب کو پہچان لینا، میرے رب تک پہنچ جانا. تو خیر 6 دن باقی بھی بات مینی ٹائمز آئے گا. 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں آسمان بنائے، 2 دن میں باقی چیزیں بنائی، اور بار بار پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں ریپیٹ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ نو کہ اس کے پیچھے کیا ریالٹی ہے. اور دیٹس دا جو ایک ڈسکشن میری چل رہی تھی حسان صاحب کے ساتھ، کن فیا کن اور 6 دن کا یہ ریزمبلنس ہے. اٹس دا سیم تھنگ. ایک جگہ پہ ٹائم ہے، ایک جگہ پہ اسی وقت میں سب ہوا ہے، لیکن ایک جگہ پہ اس کو ٹائم میں توڑ کے دکھایا. یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ڈفرنٹ فیزز ہیں، ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگز ہیں. اچھا، اب ہم دوبارہ سے اللہ کا نام لے کے دوبارہ سے چلتے ہیں. الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے. اب جو اتنی ڈائنامک باتیں جو ذات بتا رہی ہے، وہ کوئی بندہ کر سکتا ہے یہ باتیں؟ اب یہ جتنی کہانی میں نے آپ کو ایک سٹوری کی فارم میں بتائی ہے، اس کے پیچھے کتنی احادیث ہیں، اس پہ بڑی موٹی بک لکھی جا سکتی ہے. کٹھی احادیث کو اکٹھا کیا جائے. میں نے تو اپنی ناقص علم کے مطابق جو تھوڑی سی باتیں ذہن میں رہ گئی تھی وہ آپ سے شیئر کی ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں تخلیق کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بھائی. اور بندے کو بتا رہے ہیں ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، آسمان، زمین، سورج، پہاڑ، ندیاں، نالے، تیرے اعمال، تیرے اندر تیرے باہر، یہ میں نے بنایا بھائی. میں تیرا رب ہوں، رب العالمین بھی ہوں. اور وہ جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے. اب آپ ذرا ٹون چیک کریں، یار یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے. اور بھائی یہ حق ہے، حق، بلکہ وہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے. هو الحق من ربک. اور یہ اس قوم کی طرف آپ اس کو لے کے جائیں جو ڈرا ہی نہیں گئے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم تخلیق سے نیچے اترتے ہیں. آپ دوبارہ واپس آئیں گے، تخلیق سے نیچے اترتے ہیں. جی اس قوم کی طرف ہے جو قریش کی طرف تھا، یہ بنی اسرائیل کی طرف نہیں تھا، یہ عیسائیوں کی طرف نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں اہل بیت بھی اہل کتاب بھی شامل ہیں تمام. تو وہ لوگ ڈرائے گئے لیکن پھر وہ بھول گئے. اب اے نبی آپ ان کو دوبارہ سے ڈرائیے، اور ہو سکتا ہے ان کو یاد آ جائے اور شاید یہ ہدایت پائیں. اور آپ ان کو بتائیں، باور کروائیں. ہو سکتا ہے کہ ڈر سے سمجھیں، پیار سے سمجھیں. جو نہیں سمجھتا تو پھر اس کو میری وعید بتا دیں. لیکن یہ وعید ایک دم نہیں ہے. اب یہ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، اور سورہ سجدہ کی فضائل میں جو مجھے پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز سورہ سجدہ، اس کی 30 آیتیں ہیں، روز سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے اس کے لیے وہ رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. 30 صورتیں، 30 آیتیں آپ دیکھیں، سورہ ملک اور سورہ سجدہ. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس ترجمے کے ساتھ اور اس طرح سے مجھے اور آپ کو یاد اور نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں تو کتنا چسکا اور مزہ آئے گا آپ کو اور مجھے. اور ایک خالی پڑھنا ہے. صحابہ کرام کو تو عربی آتی تھی، تو ان کی لیلۃ القدر لیلۃ القدر کے مطلب جس میں بڑھا دیا جائے انسان کا مقام مرتبہ. کہاں زمین پہ بیٹھا ہے، کہاں وہ عرش کی باتیں کر رہا ہے، کہاں زمین پہ بیٹھا ہے وہ عالم امر میں پہنچا ہوا ہے اور عالم خلق سے اللہ کو ایڈریس کر رہا ہے. تو یہ ہے مقام جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ لیلۃ القدر، کے میں نے قدریں بڑھا دی آپ کی قرآن عطا کر کے، آپ کو اپنے قریب کر لیا. یہ کانفلکٹس وغیرہ چھوڑ کے میری طرف بڑھنے میں قدر ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ اس کی فضائل میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے سورہ سجدہ اور سورہ ملک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھ کے سوتے تھے، اور غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں اور فجر میں اکثر و بیشتر ان کی تلاوت فرماتے تھے، اللہ کبھی بھی معاف فرمائے۔ اور جو یہ پڑھے اس کے لیے ایک پرندہ ہے، سورہ سجدہ جو پڑھے، ایک آدمی کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ وہ مر گیا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کیوں؟ سورہ سجدہ نے اس کی سفارش کی کہ یا اللہ، یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کے اعمال اچھے ہیں نہیں ہیں، آپ اس کو بخشیے، ورنہ پھر آپ مجھے اپنے کلام سے نکال دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی تمام نیکیوں کو بدیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرو، اس کو بخش دو۔ تو آپ سمجھیں کہ جیسے ایونجرز کی مووی میں دکھاتے ہیں ابھی، ویسے ایونجرز اور جتنی بھی انگلش فلمیں ہیں نا، یہ میں نے یہ ٹائم ٹریول یہ سب کچھ آپ کو پچھلے 15 منٹ میں یہی اسٹوریاں بتا رہا ہوں، وہ جو میرے منہ سے کو سنتا ہے وہ فلموں میں دکھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ احادیث اور قرآن میں ہی ہے۔ مطلب یہ جو آپ کو اسٹوری پوری بتائی، ہم نے کسی فلم کو دیکھ کے نہیں آپ کو بتائی۔ تو سورہ سجدہ کی فضائل میں آتا ہے کہ یہ ایک پرندے کی طرح آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ ضد کرے گی بخشش کروانے کے لیے۔ اب کیسے ضد کرے گی؟ کیونکہ یا اللہ اس انسان کو پتا ہے کہ تو عرش کا مالک ہے، اس کو پتا ہے کہ فرشتے کیسے ٹریول کرتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ تقدیر تیرے ہاتھ میں، اس کو پتا ہے کہ عالم امر میں تو اور میں ساتھ تھے، اس کو روح کا پتا ہے۔ یا اللہ، اس کو تو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ غلطی ہو گئی اس سے۔ مطلب اگر میں اس کی گہرائی کو سمجھوں تو پتہ لگے گا کہ میں اللہ کے قریب اتنے چلا گیا ہوں کہ اگر میں لاشعوری طور پہ یا جان کے بھی گناہ مجھ سے ہو گئے تو وہ قرب مجھے اس کی نسبت سے بچا لے گا۔ کیسی پیاری پیاری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، کیسی نسبتیں عطا کی اللہ کی قسم۔ اور پھر بھی اگر میں اور آپ پریشان رہیں کہ مجھے آج نقصان ہو گیا، یا میں پریشان ہو گیا، یا مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ کمی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی ہے، ہماری سوچ اور نقطہ نظر میں ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں، یہ میری طرف سے آپ انہیں ڈرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور جو قریش اور مکہ کے لوگ ہیں، کافی ٹائم سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے یہاں تک یہ لوگ کافی صحیح ٹریک پہ تھے، لیکن 300 یا 400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں پہ شرک شروع ہوا، اور پھر یہ تھے تو دین ابراہیمی کو ہی فالو کرنے والے تھے، اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو چنا، جو کہ مالک کی مرضی تھی اللہ کا ایسی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی آپ کو پتہ کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں، اب یہ مکن ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ 6 دن میں کیسے اللہ نے آسمان کو بنایا؟ تو آپ نے بتایا کہ پہلے دن، ایک صحابی کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے بتایا کہ اتوار کے دن زمین کو بنایا، پیر کے دن پہاڑوں کو بنایا، منگل کے دن درختوں کو بنایا، بدھ کے دن نہیں، ہفتے کے دن زمین کو بنایا، اتوار کے دن پہاڑوں کو بنایا، پیر کے دن درختوں کو بنایا، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزیں مطلب شیطان شر ان کو بنایا، فتنے اور فساد اور شرور کو بنایا، اور پھر بدھ کے دن فرشتوں کو بنایا، جمعرات کے دن جانوروں کو بنایا، اور جمعے والے دن آدم کو بنایا۔ اب یہ جب یہ بات آئے گی تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ بات کرنے کے بعد صحابہ کو سوال نہیں اٹھیں گے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو جو اس کے درمیان میں 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستفیٰ ہوا، ثم استوى علی العرش۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش وما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اور اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی تمہارا سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہ معاملہ اس کی طرف چڑھتا ہے۔ اچھا، ثم یعرج الیہ فی یوم، اب اس کو اگر آپ عربی کے کانٹیکس میں دیکھیں گے نا، چڑھتا ہے، معراج یارج چڑھتا ہے، الیہ اس کی طرف، فی یوم ایک ایسے ٹائم میں، اب یہاں پہ پھر یوم ہے اور یہاں پہ 1000 سال ہے۔ اب 1000 سال کو یوم میں کیسے، اب اگر آپ ایک یوم کو ایک دن لیتے ہیں، 6 ایام میں دن بنائے، تو یہاں پہ ایک یوم تو 1000 سال کے برابر ہے۔ تو وہ یوم کتنے کے برابر تھے؟ احادیث میں آتا ہے کہ ایک ایک یوم 1000 سال کا ہی ہے، تو 6000 سال ہے دنیا کی عمر، اور 1000 سال پیچھے ہے قلم سے لے کے اس تمام تک، تو یہ 7000 سال کی عمر ہے۔ لیکن ابن عباس اور باقی صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہمیں لگتا کہ ہمیں جتنا اللہ کے نبی سے پتہ لگا اس سے ہم آگے بات کریں۔ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ ٹائم ڈائلیشن،
पोर्टल्स, टाइम ट्रैवलिंग, साइंटिफिक इक्वेशंस, बिजली की स्पीड, लाइट की स्पीड, हो सकता है उस टाइम पे इन कॉन्सेप्ट्स ने अभी ग्रो करना हो। और फिर यहाँ पे जब एक यौम 50,000 साल के बराबर है क़यामत का, और एक जगह पे 50,000 साल का फासला है अल्लाह तक पहुँचने का, और एक जगह पे 1000 साल का फासला है, तो फिर यहाँ पे ये 6000 7,000 साल की जो दुनिया है, 6,000 साल के अंदर जो पूरा ज़मीन और आसमान बना है, क्योंकि 6 दिन थे ना, 1 दिन 1000 साल के बराबर है। तो फिर वो 50,000 साल को कैसे फिट करेंगे इसके अंदर? और ये 1000 साल का आना-जाना आप कैसे फिट करेंगे? वो ऐसे तो फिट होता है कि 6 दिन में बनाया तो 1 दिन 1000 साल का है, ओके। लेकिन पहला आसमान 500 साल की मुसाफत पे है, तो फरिश्ता गया वापस आया, तो फरिश्ते का जाना-आना 1000 साल के बराबर हुआ। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने उसको 1000 साल में बनाया। लेकिन मसाफत 500 साल के बराबर है। अब इसको बैठ के आप जुगाड़ते रहें किसी तरीके से एक जगह पे, बिठा के इक्वेशन लगाते रहें आप। सिंपल इज़ दैट दीज़ आर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस, अय्याम, हकीकतें। सुम्मा यअरजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहा अल्फ़ सना मिम्मा तउद्दूना, कि इसकी मिक़दार अलफ़ साल के बराबर है, उस एक यौम की आपके रेफ़रेंस से। अब अक्ल को इससे आगे नहीं समझ आनी बात की। उससे आगे है समेना व अताना, और फिर उसकी रियलिटी कैसे सिफ़ात का इल्म अल्लाह ने इंसान को दिया है, तो आज मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू लोग वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मैथमेटिक्स के साथ लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यही पोर्टल्स, वो जो आलिम कहते हैं कि पोर्टल्स हैं, आसमान में रस्ते हैं और रिज़्क आता है, रिज़्क जाता है, वो फिर यहीं से पोर्टल्स निकालते हैं। मारिज से, युरिज से। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे जाते थे, कैसे आते थे? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन रस्तों से लेके जाया गया मेराज की रात को? ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है, कुरान से ही है। मतलब इसमें मैं कोई भी चीज़ अब मुगालबा मु 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 मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि 1000 साल उसकी तरफ ये मामला चढ़ते हैं। वो मुदब्बिर ही छुपे और ज़ाहिर का जानने वाला। अच्छा, अब वो मुदब्बिर ही छुपे। अब आगे देखें ज़रा, इसको कैप अल्लाह ने कैसे किया। आई होप कि ये मामला अल्लाह करे कि कुछ थोड़ा-सा वाज़ेह हुआ हो। ज़ालिका आलिमुल गैबी, वो गैब का आलिम है। व शहादती, वो ज़ाहिर भी है। वल अज़ीज़, इन कंट्रोल, और रहमान, कि सारी इन्फॉर्मेशन तो तानु दस थी यार, और की करा मैं। रहमान किसे कहते हैं? बेटा सब कुछ तो बता दिया आपको, अब और क्या करूँ? बता दिया, खाना वहाँ पड़ा है, चाबी वहाँ पड़ी, पैसे वहाँ पड़े हैं, अब तुम खाना खुद नहीं खाना चाह रहे हो और बाहर जाके तुम गंदबला खा रहे हो, तो बेटा फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें मरने का ही शौक है। और पीछे क्या था? ज़ालिका आलिमुल गैबी व शहादती अज़ीज़ुर रहीम, और सूरह लुक़मान में क्या था? इन्नल्लाह इंदा इल्मुस्साअ, कि उस लम्हे का इल्म अल्लाह के पास है, और वही बारिश नाज़िल करता है, और वही माँओं के पेटों में जानता क्या है, और वही जानता है कि किस शख्स को कल क्या रोज़ी मिलेगी, और कोई नहीं जानता कि वो किस जगह मरेगा। बेशक अल्लाह अलीम और बाख़बर है। और अब ज़ाहिर और बातिन में मैंने तमाम नेमतें आप पे मुकम्मल कर दी, जो सूरह लुक़मान में पीछे आया था, कि आपके ज़ाहिर और बातिन में मैंने पूरी नेमतें आप पे मुकम्मल कर दी। अब ये जो आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, रिज़्क के रिश्ते, फ़रिश्तों का चढ़ना-उतरना, इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए मुझे और आपको, ये समझने के लिए कि हमारा रब रब्बुल आलमीन है, और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसने सिर्फ़ इसलिए बनाया। मैं तो उसको अपने लिए समझूँगा ना, मैं ये नहीं समझूँगा कि ये दूसरे के लिए है। ये शेर के लिए बनाया है, चीते के लिए बनाया है, मछली के लिए। मैं तो यही समझना मुझे चाहिए ना, ये मेरे लिए बनाया है, कि उसके एंड यूज़र मैं भी तो हूँ। मैं क्यों उसको दूसरों पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं समझ रहा कि मेरे रब ने इतना कुछ मेरे लिए बना दिया है, और ये ड्यूटी पे लगाया हुआ है इतनी चीज़ों को। और फिर ज़मीन आसमान जब बुरे अमाल होते हैं तो कहते हैं, या अल्लाह हमें हुक्म दे के हम इनको बर्बाद कर दें, तो अल्लाह कहते हैं, नहीं, नहीं, वेट करो, तुम्हें नहीं पता। फिर आगे आता है, जिसने हर चीज़ को अच्छे तरीके से पैदा किया, और उसने तख्लीक के की इंसान की इब्तिदा मिट्टी से की। अब आप देखें, आलम अरवा से पहले एक एक वादा था, एक कुर्ब था, जैसे किसी की सोच में कुछ होता है। फिर आलम अरवा में एक वादा हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सारे आलिम बना के आलम अरवा में सबके उस वक़्त सबको पता था कि कितनी चीज़ें बन चुकी हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सबको सुलाया, और सुलाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने आदम की मिट्टी गूँधनी शुरू कर दी, और मिट्टी गूँधने से पहले तमाम 6 डिफरेंट डायरेक्ट डायमेंशंस के अंदर तमाम क्रिएशन फंक्शनल थी, फुली फंक्शनल। कितने 6000 साल की इब्लीस की एक नमाज़ है, या 4000 साल की इबादत है, जिसके बाद उसने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह
اس کے بدلے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا مہلت دے کہ میں قیامت تک ان کو گناہ ان کو برباد کر سکوں، ان کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ فرشتوں نے پوچھا یا کسی نبی نے پوچھا کہ یا اللہ آپ نے شیطان کی بات کیوں مانی؟ تو کہا اللہ کہ اس نے ایسی ایسی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے 4000 سال میں 2 نفل پڑھے ہیں۔ ابھی کون سے 4000 سال تھے؟ دنیا کے 4000 سال تھے کہ اس کے وہاں ٹائم نہیں، مطلب وہ کنٹینیوس ایک فیس میں تھا، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں عاجزی کیوں نہ آ پائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید نہیں، آف کورس اللہ کو پتا تھا کہ اس کی خمیر میں عاجزی آئی نہیں، ایکچولی یہ متکبر ہے، اور مجھے وہ مخلوق چاہیے، متکبر میں کافی ہوں، مجھے وہ مخلوق چاہیے جو عاجز رہے، جو ہمبل رہے، جو میرے جو میری ان صفات کا مظہر ہو کہ جو میں چاہتا ہوں مخلوق کے سامنے آنا، احسار، قربانی، معافی، عاجزی، درگزر کر دینا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، قربانی، اپنا کمانا، لوگوں کو کھلانا، معاف کرنا، سوسائٹی کو لے کے چلنا، خیر اور شر کو بیلنس آؤٹ کرنا، جو کہ مقصد ہے، جو کہ انسان کی عبادت تھی ایکچولی۔ اور پھر جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اچھا ہو یا برا، اس کا سب بھی اچھا ہے۔ وہ اچھا برا جو میں نے آپ کو مثال بتائی، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جناب اس کے تو ناک صحیح نہیں، اس کے تو ہونٹ صحیح نہیں، اور یہ پھل خراب ہو گیا، وہ میرے لیے خراب ہوا ہے، وہ کسی اور مخلوق کے لیے خراب نہیں ہوا۔ اللہ کی ہر پروڈکٹ ایک شان ہے، لیکن میری سمجھ سے شاید وہ باہر ہے۔ تو وہ کوئی چیز ویسے بھی اس کی چیز کوئی خالی حکمت سے خالی نہیں، لیکن میرے اپنے لیے اس نے کتنی پرفیکشن بنائی۔ کبھی کوئی انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی ایسے ہوا کہ گائے پیدا ہو گئی یا کتا پیدا ہو گیا۔ جو انسان اب نارمل پیدا ہوتے ہیں اور صحیح پیدا ہوتے ہیں، وہ اس صفت کی وجہ سے ہے کہ میں بیماری اور خوشی پیدا کروں گا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اگر کوئی بیمار پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ لیکن کبھی کسی انسان کے گھر کتا پیدا ہوا ہے، مطلب اتنی پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کا پروگرام، جینز، کیمسٹری، اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے جس نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے پیدا کیا، الذی احسن کل شیء خلقہ، احسن خلق کیا، چاہے بندر ہے، جانور ہے، ہی از پرفیکٹ ان ہز کریشن، اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی۔ لو جی، اب باطن کا انسان بہت پہلے تھا، لیکن ظاہر کا انسان مٹی سے بنا بعد میں۔ باطن کا انسان بہت پہلے تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم کا آٹا گوندا جا رہا تھا تو میں تب بھی نبی تھا۔ اب یہ نالج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ سے لے کے ہمیں عطا کیا۔ ان کو اگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ دماغ میں بھی سوچا نا کہ اللہ، رسول اللہ اور انبیاء اور اولیاء کسی بندے کے بارے میں اگر آپ نے بے ادبی یا کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تو آپ کتنے بڑے علم کے خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بغض آپ کو ان کی ذات سے آنے والی رحمت اور دعا سے کے درمیان پردہ لے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کتنی انفارمیشن ہمیں پاس آن کر کے گئے کہ جو ہمیں آسانی سے سمجھاتی ہے کہ یار تخلیق کیا ہے۔ اب جب یہ قرآن کی آیت صحابہ کے سامنے پڑھی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے سوال نہیں کیا، انہیں پہلا یوم کیا ہے، دوسرا یوم کیا ہے، عرش کیا ہے، پانی کیا تھا، ہوا کیا ہے، قلم کیا ہے، تقدیر کیا ہے، آخرت کیا ہے، برزخ کیا ہے، یہ سوال نہیں ہوئے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی سوال ہیں اور ان کے آنسرز اویلیبل ہیں، لیکن اس وقت کے فہم کے مطابق وہ لوگ اس کو سمجھ رہے تھے، ان کے لیے وہ پیار بڑھانے کا ذریعہ تھا، اور آج کی فہم کے مطابق ہمیں اس کو اور بہتر سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی سچائی ہو ہی رہے گی۔ ہاں، ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ایز پر دا لوکل سچویشن، یہ تھوڑی فرق ہو سکتی ہے، اس وقت گھوڑا تھا، آج گاڑی ہے، لیکن آج بھی سچ کی، جھوٹ کی، حسد کی، انا کی امپلیکیشنز اور کے فائدے نقصان وہی ہے جو پہلے تھے۔ تو قرآن اور اللہ کی ذات یہ جو دین کو باندھتا ہے، یہ اس اندر کے انسان اور اس سچائی اور اس اخلاقیات اور صفات پہ باندھتا ہے جہاں پہ اس کا میننگ سیکیور ہے، جبکہ ہم لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کی ظاہری انٹرپریٹیشنز کے اوپر۔ لیٹ سے جس کی ایک ایگزامپل ہے کہ لیٹ سے ادھر تو گھوڑا لکھا ہے اور آج کل تو گاڑیاں ہیں، یا فار ایگزامپل جو اکثر آج کل ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ میننگ آف فلانے ورڈ کا یہ ہے اور فلانے ورڈ کا میننگ یہ ہے، جبکہ اس کا باطن وہی ہے، یہ وحدانیت ہے، یہ میری ایک شان ہے، یہ میری ایک صفت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ اور آپ کی محبت پہ۔ تو ہمیں باطن میں جو اس کا مقصد ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ ظاہر میں اگر ہم الجھے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی ذات تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی اس مقصد تک نہیں پہنچے جس کے لیے انسان کو بنایا تھا، اور جس نے ہر چیز کو اچھی طرح سے پیدا کیا اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، تو پہلے آدم کو مٹی سے بنایا، اور پھر اب یہاں بہت سی تفسیر اور تفصیل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ مٹی لے کے آؤ، انہوں نے ہر جگہ سے مٹی پک کی، تو زمین تھی تو مٹی مٹی پک کی، پھر اس کو پانی، آگ ہوا پانی کے ساتھ، اور اس کو گوندا، پھر آخر میں اپنی روح بھی ڈال دی، اور پھر تبھی مختلف آدم کی زبانیں، شکلیں اور رنگ اور نسل ہیں۔
یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے. اور پھر آدم علیہ السلام جو کہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اندر سے جو نطفہ نکلتا ہے پانی کا، یہ ایکسٹریکٹ ہے اس مٹی کا ایکچولی، اس کے اندر وہ جین اور وہ کوڈ ہے. تو ہم سب کو مٹی سے، ہم سب کو پانی کے قطرے سے بنایا، ٹھیک ہے، جس کو جو اپنے اندر میں تو پرفیکٹ ہے، لیکن ہماری سینس میں ہم اس کو حقیر لیتے ہیں. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، حالانکہ وہ ایک پانی کا قطرہ اتنی پرفیکٹ انجینئرنگ، ذات، قدرت، کامیابی رکھے ہوئے ہے اس کے اندر، یا اس میں تخلیق کی طاقت رکھے ہوئے ہے، لیکن میرے اور آپ کے نزدیک وہ مہین ہے. ہاؤ ایور اپنے اندر وہ پرفیکٹ ہے. تو پہلے انسان کو ہاتھ سے بنایا، اور پھر باقی انسانوں کو پانی کے قطرے سے تخلیق کیا، جو آدم اور حوا کی، مرد اور عورت کے ساتھ تخلیق میں آتا ہے. اور پھر اس کو درست کیا. اب یہاں پہ درستگی میں آتا ہے کہ اس میں پہلے 40 دن میں وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ مضغہ ہو جاتا ہے، چوٹ گوشت، پھر اس میں ہڈیاں آ جاتی ہیں، اور پھر 4 ماہ کے بعد اس میں اپنی روح پھونک دی. اب انا ثم استواء ونفخ فیہ، پھونکی اس کے اندر، اور سور پھونکا، اور نفخہ پھونکا جائے گا. تو اپنے سے پھونکی. اب اس میں کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا امر ہے، اللہ خود ہے، بس ایک نسبت ہے میرے رب کے ساتھ، دیٹس اٹ. اس نے کچھ قریب سے مجھے عطا کیا. اس کو میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کا خط ہے، یہ میرے محبوب کا رومال ہے، یہ میرے محبوب کی نسبت ہے، یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا. یا جب آتا ہے کہ چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی، یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ اس نے اوپر سے اعلیٰ عرفہ اپنی ذات کا قریبی ترین جو کچھ خیر تھی اپنی نسبت ہمارے میں ڈالی، اور اس کے بعد کہا کہ اب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. اور پھر آگے سجدے کی بات تو کہیں اور ہے، لیکن آگے اس میں کیا آ رہا ہے؟ وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحی وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، روح عطا کی، اور اس کو وہ روح سنتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے، اور وہ روح سوچتی ہے. اس روح کا قلب ہے. سو روح اگر دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اور وہ سوچ نہیں سکتی، تو وہ ڈیڈ ہے. جو کہ میری ڈیڈ ہے اگر میں سنتا نہیں پہلے کسی کی، یا اللہ کی، یا اللہ والوں کی، یا قرآن کی، یا اچھی بات، پھر سنوں گا تو میں اس کو ازیوم کر پاؤں گا دل کی آنکھ سے، بصیرت. اب اگر آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر تو آتا نہیں، دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے نور، رحمت. تو اس روح کو میں نے سماعت بھی دی ہے، اور اس کو میں نے دیکھنے کی بصیرت بھی دی ہے، اور دل بنایا. تم لوگ شکر ہی نہیں کرتے. مطلب کہ تانوں اپنی پئی، مطلب یار اینا کچھ میں کرتا تانوں ہلے بھی اپنی پئی. مطلب اس کو پنجابی میں ایسے کہیں گے، یار تانوں خیال ہی نہیں. مطلب اور مطلب وہ کیا، وہ اکثر فرماتے ہیں یار اور ونج لینا ہی، اور کیا یار چاہیے. مطلب کہ وہ روح ڈال دی، اپنا حصہ ڈال دیا، اس کو سینس دے دی، اس کو عقل دے دی، اس کو سوچنے کی ابیلٹی، اس کو استعمال کر لو یار. تھوڑا شیطان کو پیچھے کرو، خواہشات کو پیچھے کرو، نفس کو پاک کرو، اخلاق کی اصلاح کرو، کوئی دل اللہ کے ساتھ جوڑو. پھر دیکھو اس کے اندر جو نور ہے، اس کے ساتھ یہ کیا سمجھ آئیں گی چیزیں ساری. دیکھنے لگو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو گے. تم شکر ادا نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہو. شکر کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، آپ صحیح اویل نہیں کر پائے جو میں نے اتنا کچھ آپ کو عطا کیا ہے. اور یہ جو پیچھے کی 2-3 آیتیں ہیں، میرے نزدیک تو یہ آپ ان پہ پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. مطلب ان کے اندر کتنا کچھ ہے وہ شاید کوئی سائنٹسٹ نکال رہے ہوں گے، لیکن وہ اس کو نکالنے کے بعد اگر رب تک کنیکٹ نہیں کرتے تو اس کا بھی وقت برباد ہی ہے. تو اس سب کے بعد سجدے میں سر رکھنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، اپنے لیے سب کے لیے ہدایت مانگنا، اور اپنے لیے اور سب کے لیے رب کو مانگنا، یہ بہت ضروری ہے. جی ابھی زائدہ ہی اس کے بعد انشاءاللہ کرتے ہیں. اور آخری آیت آج کی. اور ان لوگوں، کافروں نے کہا، وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا، کہ جب مکس ہو جائیں گے ہم مٹی کے ساتھ، بدبو آنے لگے گی، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے؟
نہیں بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی سے منکر ہیں. اچھا، اتنا زیادہ ٹچی پوائنٹ ہے نا یہ. بل ہم باللقاء ربہم کافرون. جس کو زندگی کا مقصد نہیں مل رہا، تو کیا اللہ کی ملاقات ایک مقصد نہیں ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں؟ کہیں نہ کہیں مقصد، لقاء، ملاقات، میرے پہ شک، میرے ساتھ شرک، میرے سے دھیان کا ہٹ جانا، دل کا کہیں اور لگی ہونا، تمہارا اندھا گونگا بہرا ہونا، یہ ساری چیزیں ملاقات کی طرف ہی تو لے کے جا رہی ہیں. یہ میرے سے شک، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں ہی نہیں. ان کو لگتا ہے میں ہوں ہی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ مطلب یہ اکیلے ہی بن گئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جب یہ مر جائیں گے ان کو زندہ کیوں نہیں کرے گا. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں تم خود پیدا کیے گئے ہو یا تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. یا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا یا تم پیدا کیے گئے ہو. کسی طرف تو آ جاؤ یار. تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا نہیں تو پھر کسی نے تو تمہیں پیدا کیا کہ تو آٹو تو ہی آ گیا. مطلب کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی چیز خود ہی ہو جاتی ہے. میرے پاس ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود ہی نہ ہو. کانسیکوینسز ہیں اس کے پیچھے، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو یہ میں کیسے ہو گیا ہوں خود ہی؟ اور پھر جب خود ہی ہو گیا ہوں، وہ خلاق ہے تو وہ دوبارہ بھی کر لے گا. اور جس کے آنسر کے جواب آگے آتے ہیں کتنے ڈائنامک کے لیے اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں کہ جو جس نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ نہیں بنا سکتا یار. اتنے کمپلیکس نظام کو میں چلا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ مطلب میں دوبارہ تمہیں پیدا نہیں. کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ دماغ تیرا ہے بھی کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا دماغ کے دہی، مطلب دماغ کدھر گیا ہوا ہے تمہارا؟ بھوسا بھرا ہوا ہے اندر. کہ مطلب آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گا. اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں ایک وعدہ کر کے آیا ہوں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے واپس جانا ہے، تو مرنا کیا ہوا پھر؟ پھر تو صرف ایک ٹرانسفر ہوا. موت کا کانسیپٹ ہی بدل جائے گا جب آپ کو پتا لگے گا کہ میں پہلے زندہ تھا، میں مرا ہوا اب ہوں. جس وقت قبر میں جاؤں گا تو میں پھر دوبارہ سے اٹھ جاؤں گا، ادھا اٹھ جاؤں گا، قیامت کے دن پورا اٹھ جاؤں گا. اور اس سے پہلے کہ میں آگے اس کو ہم کلوز کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں اس کو اٹھاؤں گا نا، پھر اس کو صحیح نظر آ رہا ہوگا. پھر کہے گا میں نے واپس جانا ہے. تو وہ جو نظر آنے کی بات ہے نا، جو روح کو میں نے آنکھیں دی، وہ یہ والی آنکھیں نہیں ہے جو بھی سمجھ نہیں رہی. وہ باطن کی آنکھ ہے جو اس دن قیامت کو، روز محشر کو، حشر کو، فرشتوں کو، جنت جہنم کو دیکھ رہی ہوگی. ایگزیکٹلی آگے آئے گا کہ اب تو تمہیں صحیح چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، اب تو قیامت ہو گئی تھی، اب تو تمہیں صحیح نظر آ رہا ہے. اب بتاؤ. یہ وہی نظر ہے جو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ. اس کو تھوڑا سا ریورس انجینئر، مطلب اس کو ایرو واپس لے کے آئیں کہ اس کے اعضاء کو درست کیا، روح پھونکی اور اس کو میں نے کان، آنکھیں اور دل عطا کیا. اور یہی میں کھول دوں گا اس کا جب یہ برزخ سے نکل کے میرے پاس حشر کے میدان میں آئے گا. برزخ میں بھی ٹون تھا، دنیا میں بھی یہ ٹون نہیں ہے. یہ سکرات الموت میں ہی ہے. یہ زندہ ہی نہیں ہوا ایکچولی. یہ پہلے زندہ تھا، اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں نے مار دیا، یہ زندہ ہونے یہاں پہ آیا تھا. یہ صرف باڈی وائز آن ہے، یہ اندر سے آن نہیں ہوا. تو موت از اے شفٹ ان دا ان دا مطلب ایک سٹیج کی شفٹ ہے. اچھا، اب ٹائم کے اوپر جو ابھی آپ زاہد بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کے اوپر دوبارہ بتائیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اور میں، اس کو میں کیسے بات کر سکتا ہوں کہ آپ اور میں، ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے بچہ اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، شادی ہوگی، اور صبح بچہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے پڑھ لی ہے، میں 10 سال یونیورسٹی میں بھی گزار لی ہیں، اور پھر میں نے میری شادی بھی ہو گئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی فیکٹری ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے، جس کو آپ نے اپنی عقل سے سمجھ کے 10-20 سال اس ٹائم میں اس کو ماسٹر کرنا ہے، اپنے قلب سے نفس پہ تمام ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اپنی روح سے نفس پہ تمام ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ تمام ٹائم اس چیز کا ہے. لیکن باطنی طور پہ وہ ٹائم زون میں آگے چلا گیا. اچھا فار ایگزامپل، ایک بندہ، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور ایک بس آ رہی ہے اور بس چلی گئی. آپ ابھی بس کو دیکھ رہے ہیں، بس ادھر ہی ہے، پہلے ادھر تھی اب ادھر ہے. لیکن جو بندہ بس سٹینڈ پہ کھڑا ہے، آپ چھت پہ کھڑے تھے، تو آپ کے لیے بس ابھی بھی نظر آ رہی ہے. آپ کے لیے اسٹل بس از دیر. لیکن جو سٹینڈ پہ کھڑا تھا، پہلے اس کے سامنے بس نہیں تھی، تو وہ اس کا ماضی تھا، وہ فیوچر تھا. پھر جب بس آئی تو اس کا پریزنٹ ہو گیا. اب بس چلی گئی تو وہ اب مطلب وہ فیوچر میں چلا گیا اور یہ سارا اس کا ماضی ہو گیا. لیکن جو اوپر بندہ کھڑا اس کے لیے اٹس پریزنٹ. تو کچھ ایسی ہی یہ ٹائم کی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک جگہ بیٹھی ہے، وہاں وقت نہیں، وہاں ابتدا نہیں، وہاں انتہا نہیں، وہاں زندگی نہیں، وہاں موت نہیں، وہاں خوشی نہیں، وہاں غمی نہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے رہے گا. اس کی کوئی بڑائی ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ ڈائمینشن سے پاک ہے. یہ آسمان اوپر نیچے دائیں بائیں کرنا، مجھے لگتا ہے یہ تو شاید میری لمیٹڈنس ہے.
ایسے لگتا ہے کہ جہاں یہ رزق کے دروازے ہیں اس سے اوپر یہ لمیٹڈ ان لمیٹڈ اسپیس ہے، اور دوسرا آسمان ایک الگ ہی ڈائمینشن میں ہے، اور وہ دنیا بھی الگ ڈائمینشن میں ہے۔ یہ کہنا بہت اللہ اوپر کی سبجیکٹ کے اوپر بڑا واضح اور بڑا بڑا فٹ اترتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی وسعت نہیں جانتا۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اتنا بڑا ہے کہ اللہ 50,60,000 کلومیٹر کا آسمان ہے، یہ اللہ اکبر کہاں سے ہوا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ ہے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ ہے سبحان اللہ۔ اور تمام تعریفیں اس کی ہیں کہ میں کر ہی نہیں سکتا اس کی تعریف، یہ ہے اس کی تعریف۔ جب جانتا ہی نہیں اس کو تو تعریف اس کی کیا کرنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکے، تو اللہ فرماتے ہیں یہی میری تعریف کا حق ہے، یہی کہ یا رسول اللہ یا اللہ میں آپ کو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیا یہی میرا شکر ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر پایا، آپ کی اتنی اعلیٰ شان ہے۔ تو ٹائم کسی کو روک کے سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، چیزوں کو بہت ڈیپ ڈاؤن بریک کر کے کامیابی ناکامی، چوری، وفاداری، جھوٹ، دھوکا، قتل، زندگی، صحت، غمی، حسد، کینہ، جلن، اتنی ڈیٹیل میں لے جا کے چیزوں کے اندر سے گزارا کہ ایک ایک چیز کو ماسٹر کرو، کیونکہ تمہیں اس تمام گند کو سیٹل کرنا اپنے اندر کو، اور پھر تمہیں آ کے میرے ساتھ واپس بیٹھنا ہے۔ تو اس کے لیے تمہیں میں ایک ٹائم ڈومین میں بھیج رہا ہوں جہاں پہ پھر جوڑے، میں نے اب وہاں پہ جوڑوں کا کانسیپٹ آتا ہے کہ پیئرز ہیں سارے، دنیا آخرت، آسمان زمین، خوشی غمی، زندگی موت، میں اور میرا بندہ، میں اور میرا نبی، یہ تمام میں نے کچھ کانسیپٹس بنائے ہیں پیئرز کی فارم میں، یہ سارے جن کے ساتھ آپ اس بات، اور ہر ایک کے ساتھ ہم جن اور انسان، اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک پیئر ہے۔ مرد اور عورت مختلف چیزیں، ایک پیئر ہے، ایک سملر پیئر ہے، ایک ڈس سملر پیئرز ہیں، اور ایک نسبت والے پیئرز ہیں۔ تو میری اللہ سے نسبت نہیں ہے کیا؟ روح کی، اب ایک میرا سرکل میرے دل کے تھرو میرے اللہ کے ساتھ بنتا ہے، اور ایک یہ میرے جسم کے ساتھ میرے بیوی کا بھی پیئر بنتا ہے، اور میرے دوست کا بھی پیئر بنتا ہے، اور ایک میری روح کے ساتھ میرے رب کا بھی پیئر بنتا ہے، اور ایک اس دین کی نسبت سے میرے نبی کے ساتھ بھی میرا پیئر بنتا ہے۔ یہ کیا ایسی زبردست مینا کاری ہے کہ جس کے اندر انسان مڈل وے میں چلتا چلتا اللہ تک پہنچتا ہے، پیئرس کی فارم میں۔ اچھا، اب گنہگار اور نیک کی فارم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بتائیں۔ عالم ارواح میں جس بندے نے دنیا کو پک کر لیا اور اس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ اس سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دوبارہ بھیجا، اور پھر انبیاء کو بھیجا، کہا کہ جھوٹ نہ، وہ اس کو بتا رہے ہیں جھوٹ نہ بولو، شرک نہ کرو، اور مرد، نشے، شراب، دھوکے بازی کے پیچھے نہ جاؤ، اور وہ جاتا چلا جا رہا ہے۔ اور نیک بندہ جب دنیا میں آیا تو اس کو اپنا وعدہ یاد تھا، اور اس کو یہ برے کو وعدہ یاد ہی نہیں، یہ اتنا اٹریکٹ ہو گیا چیزوں میں، یہ کمزور دل کا مالک تھا کہ اس کو وعدہ یاد ہی نہیں، ایک کو وعدہ یاد ہے، وہ جب وہ بات سنتا ہے تو اس کو ایک دم کلک کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ اے نبی، جن کے دل بند ہیں آپ کو ان کو نہیں سمجھا سکتے، اس کے پیچھے یہ ایک وہ وعدہ ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ اس دن غلط چوائس نہ کر لی ہوں گے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے میرے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا آپ نے، یہ عاجزی کہ یا اللہ مجھے پلیز آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا، میرے اعمال کو نہیں دیکھنا، میں کسی بھی صورت میں آپ کے پاس واپس آنا چاہتا ہوں، دیٹس اٹ، آپ نے نکالنا، مجھے نہیں پتا میں کیسے نکلوں گا، کیونکہ مجھے تو کنٹرول ہی نہیں اپنے اوپر۔ اب جب نیک بندہ دنیا میں آتا ہے تو وہ انیشیلی کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ پیسے میں کامیابی ہے یا حلال کمانے میں کامیابی ہے یا کرپشن میں کامیابی ہے، زنا میں کامیابی ہے یا نکاح میں کامیابی ہے، سچ میں کامیابی ہے جھوٹ میں کامیابی۔ پھر جب وہ صحبت میں بیٹھتا ہے اور اس کو وعدہ یاد رہتا ہے اور اس کو چیزیں کلک کرتی رہتی ہیں، اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ آسمان زمین حالات اور واقعات دیکھتا ہے۔ جو کافر ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اس کا دل ہی بند ہے، دماغ بند ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے، کہیں نہ کہیں اس کو کلک ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی موت، اتار چڑھاؤ، خوشی غمی، کامیابی ناکامی، عزت ذلت، یہ تمام چیزیں، دکھ درد، یہ تمام چیزیں اس کو آہستہ آہستہ بتاتی ہیں کہ نہیں یار یہ عارضی جگہ ہے اور میں نے کہیں جانا ہے، اینڈ دین وہاں سے پھر اللہ کی ذات ایک دفعہ بھی وہ جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ری انسٹیٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے معاف کیا۔ اور یہاں پہ وہ حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ جہنم کے اندر ہوگا لیکن ایک بات اس کو جنت میں لے کے جائے گی، اور ایک بندہ جنت کے دروازے پہ ہوگا، فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے، تو وہاں پہ ایک بات ایسے کرے گا جہنم میں چلے جائے گا، ظاہری طور پہ لگ رہا ہوگا نیک ہے لیکن دلی طور پہ اللہ کی طرف نہیں اس کا رجحان ہوگا، منافق ہوگا، دکھاوا کر رہا ہوگا۔ لیکن ایک بندہ دلی طور پہ اللہ کے ساتھ ہی ہوگا لیکن ظاہری طور پہ ایسا پھنسا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔
لیکن مجھے اور آپ کو کسی کے حال پہ چھوڑنے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنی اصلاح دوسرے کی اطلاع، ہمیں اس کو اس گھر واپس جانے کے کانسیپٹ کو اس نیوٹرل وے میں کہ ہمارا ایک رب ہے اور ہمارا ایک زندگی کا مقصد ہے لوگوں کے سامنے رکھتے رہنا چاہیے، irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، مسلک، مذہب، صحیح غلط، سب کو چھوڑ کے بھائی تم نے گھر واپس جانا ہے، اس کے بارے میں سوچو، باقی سب کو چھوڑ دو، اس قبر کے لیے پریپیئر کر لو اپنے آپ کو، اس آخرت کے لیے پریپیئر کر لو، ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کو، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو میرے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، بھائی اگر لیٹ سے آپ نے میرے ساتھ میٹنگ اسکیجول کی تھی کہ یا آپ کا بیٹا جب پڑھنے جاتا ہے تو اس کو بھول ہی کہ آپ نے اپنے گھر واپس آنا، تو اس کو گھر بھولا ہوا ہے تو آپ کہیں گے یار وہ تو بھول گیا مجھے واپس نہیں آئے گا، یا بیگم جب بیگم ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کو بھول گیا، یا دوست کو دوست بھول گیا، اب ملاقات ہونی تھی، میں پہلے اس کے ساتھ تھا، میں یہاں آیا ہوں، میں نے واپس جانا ہے، تو تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بل ہم باللقاء ربہم کافرون، یہ چھپا رہا ہے اس ملاقات کو، یہ بھول رہا ہے، اور تبھی اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ قبر، جس وقت قبر میں جائیں گے تو یہ ایسے ہوگا کہ جب اسے سوال پوچھے جائیں گے من ربو کا، من دینو کا، من رسولو کا، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو جس کا تو دل زندہ ہوگا اس ٹائم پہ، دماغ نہیں، وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں، میں نے اللہ کو دل میں بسایا، اس کے نبی کو میں جانتا ہوں، اس کے بغیر کیسے چھٹکارا، اس کے طریقے پر چلے بغیر کیسے چھٹکارا اگر بیچ میں اپنا طریقہ ڈالا ہوا ہو تو، اور پھر میرا دین وہی ہے جو میرے نبی نے مجھے عطا کیا، اور پھر میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور کافر کہے گا کہ مجھے نہیں پتا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتا دین کیا ہے، مجھے نہیں پتا نبی کیا ہے، اور وہ کہے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا، کہے گا نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، تو آواز ہے کہ اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، عقل دی تھی، ٹائم دیا تھا، جس کے اندر ذرہ برابر بھی اس دن یہ تھا نا کہ یار یہ سب کچھ تو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ سات زمین سات آسمان کی، عورت مرد گاڑیاں پیسے، لیکن یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کچھ اور بھی تھا، اوکے، مزید ریفائنمنٹ کے لیے وہ دنیا میں آیا، اور اس نے سمجھا کہ یار یہ گاڑی کے پیچھے یہ کباہت ہے، مرد عورت کے پیچھے یہ کباہت ہے، اولاد کے پیچھے یہ قربانی ہے، نوکری کے پیچھے، پھر باندھا رشتوں کے اندر، ہاں اب یاد آیا کہ یہ تمام تو مجھے اللہ نے عطا کیے تھے، اور کیونکہ میرا سکون اس کی یاد میں، ان کے ساتھ چل کے دیکھا تو سکون نہیں مل رہا، میں تو بنا ہوں اس کے ساتھ، مجھے تو ملتا ہے اس کے ساتھ سکون، میرا قلب الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، اب آپ قلب کو اگر بڑی ہلکی سی اینٹی لیتے ہیں تو اب یہاں پہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ کو بس کتنا کچھ بھی ہو، لیکن اگر اللہ کی یاد، گھر کی یاد نہیں ہے، گھر میں کون ہے، گھر والا ہے نا، آپ آگے تو سمجھے نا، آپ گھر کیا ہوا اگر گھر میں گھر والا نہ ہوا، تو گھر جس کو جانا ہے تو اس کو گھر والے کے ساتھ بھی تو نسبت تو ہوگی جو اللہ کے ساتھ بول ہی نہیں چاہ رہی، کہ آؤٹ آف لو اینڈ آؤٹ آف رسپیکٹ اللہ کہہ رہی یار خود ہی سمجھ جا بھائی کہ تو یار میں اور تو ایک تیری میری ڈیل تھی، تو یہاں پہ آیا، تو نے میرے پاس واپس آنا ہے، کمال ہے یار، بھول ہی گیا، نبیوں کو بھول گیا، اس کو بھی غلط کہہ رہا ہے، اس کو بھی غلط کہہ رہا ہے، سب مخلوق کہہ رہی ہے کہ یا اللہ اتنا تماشا کریٹ کیا، اس کو غلط کرو، غارت کر دو، میں اس کو موقع پہ موقع دے رہا ہوں، سمجھ جا یار، سمجھ جا یار، سمجھ جا یار، اگر تمہارے اعمال پہ ہوتا تو زمین پر اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے کہ جب مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اتنا ہی اللہ حق ہے تو ٹھیک ہے ہمیں سزا دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کرتا تو ایک بھی زندہ نہیں بچتا، میں نے ایک پروگرام رکھا ہے اس میں دیکھیں گے تم سب کو، جلدی نہ کرو، اور بھی پیچھے کو کیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر سارے کافر کٹھے نہیں اللہ نے بھیج دیے، اور سارے اللہ نے محب بھی کٹھے نہیں بھیج دیے، اور سارے کنفیوزڈ بھی اللہ نے کٹھے نہیں بھیج دیے، مکس اپ میں بھیجے، ہر دور میں کچھ کنفیوز لوگ ہوں گے، ہر دور میں کچھ کلیئر لوگ ہوں گے، ہر دور میں کچھ ڈیڈ لوگ ہوں گے، اور یہ پوری کیمسٹری قیامت تک ایسی ہی چلتی رہے گی، ورسٹ ترین لوگوں پہ قیامت آئے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے دل اور آنکھیں پھر پھٹے کی پھٹی رہ جائیں گی، اور یہاں پہ میں پلیز ایک کلوزنگ پوائنٹ، مرنے کے بعد موت نہیں، اور قیامت کے دن مرے ہوئے بھی ہوں گے تو موت نہیں ہوگی، تو تبھی وہ آتا ہے کہ وہ اس فیز میں مر بھی نہیں پائیں گے اور تمام چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی تو موت نہیں ہے، کھالیں جل جل کے دوبارہ آ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، بیوی بچے جو موجود آنے والے چلے گئے ہیں، ظاہر باتیں مطلب جو حاضر غائب ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی معرفت، پہچان، مقصد کی سمجھ، صراط مستقیم کی سمجھ، دین کی سمجھ، اپنے پیاروں کی سمجھ،
اپنے اور اپنی نبی کی معرفت پہچان عطا کرے، تاکہ ہم عملاً اس چیز کو سمجھ کے جو ڈیوٹی کرنی ہے، جو عمل کرنا ہے وہ کر کے عزت کی زندگی ہر معاملے میں ظاہری باطنی طور پہ اور کامیابی کی موت کے ساتھ اس دنیا سے جائے، اور یہ نور، یہ پیغام، یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ کامیابی ہم ہم اور ہماری اولادیں اس یہ سلسلہ کلام، یہ سلسلہ، یہ شجرہ، یہ نسبت، یہ نور ہم سے اور ہماری اولادوں سے اللہ کی محبت اور معرفت تک پہنچنے کی جو طلب ہے، یہ آگے اینڈ تک پھیلے، اور جو رحمت برکت خیر کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کامیابیاں، قرب، محبتیں، خیریں عطا کرے، اور جن شرور سے اللہ کے نبی اور اپنے پیاروں کو اللہ نے بچا کے رکھا، ہر شر اور برائی سے جو اللہ نے پیدا کیے نا، ہمیں ان سے بچا کے رکھے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں یا کسی کی اعمال کی وجہ سے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو اللہ ہمیں ان سب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ظاہری باطنی طور پہ ہمیں ہر شر اور خیر کے جو دشمن ہیں ان پہ، ہر جنہوں نے انسان کو فتح عطا کرے، ظاہری باطنی طور پہ رزق کے دروازے کھولے، آم، شفا عطا کرے، آم، خیر والے معاملے کرے، عافیت والے معاملے کرے، اور استقامت والا ایمان بڑھتا ہوا پیار عطا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظاہر باطن عطا کرے، اور اپنا نظر، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی فتح، اپنی نصرت دائمی طور پہ اپنی کریمیت ہمارے ساتھ رکھے، اور جو مانگا جو نہیں مانگا اپنے فضل سے اپنی ذات کے ساتھ ہمیں سب کچھ عطا کرے، اور جو چلے گئے دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام، اللہ کے نیک لوگ، آئے انبیاء، اور ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ، ہمارے آپ کے جتنے بھی جن اور انسان جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، تو اور درجات بلند فرمائے، اور ہم سے یہ خیر کو آگے پلانے کا کام لے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ آم، جو برخ جو جس کی جو خلاف خدا نخواستہ جو حق نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے کہ آ، اس پہ ہماری اصلاح فرمائے، اور آ، اور مطلب اصلاح فرمائے، انشاءاللہ آمین۔ تو خیر، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے سورہ سجدہ کی 10 آیتیں الحمدللہ آج ہم نے کمپلیٹ کی۔ اگلی دفعہ ٹاپک ایز آلویز ہمیشہ کی طرح اور انٹرسٹنگ ہوگا، تو انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کیونکہ آج کا جو ڈسکشن تھا وہ لگ رہا تھا کہ جیسے کہ بہت سائنٹیفک، بہت ارتقائی، بہت ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ تھا، اس میں اگر آپ کی کوئی سوال یا کوئی چیز ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اف اٹس کلیئر تو دین اللہ کا